اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ زندگی میں بہت بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی گرتے ہوئے کو تھاما ہوگا، کسی کی مدد کی ہوگی، چپکے سے کسی کے زخم پہ مرہم رکھا ہوگا، کسی کی بھوک کو مٹانے کے لیے آپ نے قربانی دی ہوگی، اپنا کھانا اسے پیش کر دیا ہوگا اور اسے احساس تک نہیں دلایا ہوگا کہ میں خود بھوکا ہوں، مجھے خود ضرورت ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے اپنے آرام پہ دوسرے کے آرام کو، اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی ہوگی، اور آج ہو سکتا ہے آپ دیکھتے ہوں کہ وہ لوگ آپ سے بھی کہیں زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ نہ صرف آگے نکل گئے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہو سکتا ہے آپ کو نظر آتے ہوں جن کے لہجوں میں تفاخر ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جب بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے زندگی میں حاصل کیا ہے یہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں دوسروں کی کوئی قربانیاں نظر نہ آتی ہوں، ہو سکتا ہے انہیں اپنے وہ دن نہ یاد آتے ہوں کہ جب وہ بھوکے پیاسے تھے، جب ان کے پاس وسائل بہت محدود تھے لیکن کسی نے چپکے سے ان کی مدد کر دی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئیں کہ جو کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے کیا ہے، اس لیے کہ آپ تو خاموشی سے چھپ چھپا کے دوسروں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ آپ نے تو کبھی اپنی ذات کو آگے آنے ہی نہیں دیا تھا۔ کیسا لگتا ہے جب وہی لوگ جو آگے نکل گئے پلٹ کے آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں آپ تو بہت ناکام انسان ہیں، آپ تو زندگی میں کبھی کچھ کر ہی نہیں پائے، آپ ہمیں دیکھیے، ہم میں کتنی صلاحیتیں ہیں، ہمیں طریقے معلوم ہیں کہ کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے، ہمیں وہ حکمت عملی اختیار کرنی آتی ہے، ہمیں وہ تدبیر اختیار کرنی آتی ہے جس سے انسان اپنے مسائل کو حل کر لیتا ہے، جس سے انسان اپنے وسائل میں اضافہ کر لیتا ہے، جس سے اس کے کوئی بھی کام پھنستے نہیں ہیں۔ اس انسان کا بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو، ہمیں دیکھو اے ناکام انسانوں کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے، دیکھو ہمارے بچے بھی آج کامیاب ہیں، ہمارے گھر بھی پرسکون ہیں، ہمارا کاروبار بھی ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ پھر فرعون کے لہجے میں بات کرنے لگتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اپنی کامیابیوں، اپنی خوشیوں اور اپنی خوشحالی کے غرور میں، تکبر میں بھول جاتے ہیں کہ کسی کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا، جو اکثر ہم نے کتابوں میں پڑھا اور سنا، کہ ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا۔ اوبویسلی باپ بیٹے کے گم ہونے پہ کتنا پریشان ہوگا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ وہ شخص اپنے بچے کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے۔ وہاں ایک صحابی اس شخص کو بتاتے ہیں کہ اچھا تمہارا بچہ جو ہے اس کی یہ شناخت ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی۔ تو وہ صحابی بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ میں نے تمہارے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ۔ اب یقیناً اس شخص کی خوشی دیدنی تھی، وہ ایک دم سے اٹھا اور جانے لگا اس طرف جہاں اس کا بچہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسے مل جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس بلایا اور فرمایا دیکھو، جب وہاں جاؤ گے تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لپٹا کے زیادہ پیار نہ کرنا۔ حیرت کی بات لگ رہی ہے نا آپ کو بھی، اس لیے کہ وہاں کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جو باپ کی شفقت اور سائے سے محروم ہوں گے،
کہیں انہیں محسوس نہ ہو کہ ہمارا باپ ہوتا تو وہ بھی ہمیں یوں لپٹاتا اور اس انداز میں ہم سے پیار کرتا۔ ایگزیکٹ ورڈس تو آبویسلی یہ نہیں ہیں، مفہوم عرض کر رہی ہوں۔ جہاں اتنا خیال رکھا گیا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم اور تربیت دی اس واقعے کے ذریعے کہ بات کرتے ہوئے، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے کتنا محتاط رہنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہی نہیں اپنے بچوں پہ فخر کرتے ہوئے، اپنی کامیابیوں کا اظہار کرتے ہوئے کہ جن کے سامنے ہم اظہار کر رہے ہیں کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ کب سے خوابوں کی تعبیر کے لیے کوشش کر رہا ہو اور اس کی کوشش کامیاب نہ ہو پا رہی ہو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایکنالج ہم پھر دوسروں کو کریں، دوسروں کے مہربانیوں کو۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یا آپ ہی کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ بڑا پن ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم کہیں پہ بھی پہنچے ہیں، اگر کہیں پہ بھی ہماری زندگیوں میں کامیابیاں ہیں، خوشحالی ہے، سکون ہے، ہمارے بچوں کی شادیاں اچھی جگہ پہ ہو گئی ہیں، ہر لحاظ سے اللہ ہمیں نواز رہا ہے، تو کیا اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یہ تو فضل ہے، یہ تو کرم ہے، یہ تو مہربانی ہے۔ اور ہو بھی سکتا ہے یہ آزمائش ہو کہ ہم کس رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی کوششوں، اپنی کامیابیوں کو اپنے ہی زور بازو کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو میرا اپنا دماغ ہے، یہ تو میری اپنی ایفرٹس ہیں، یہ تو میری اپنی محنت ہے، یہ تو میری اپنی اسٹریٹجی ہے، یہ تو میری اپنی بہترین پلاننگ تھی جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں یہ جو میں ہے یہ بھی اہل معرفت کہتے ہیں شرک ہے۔ اپنے آپ کو کریڈٹ دینا، میں نے چونکہ ایسا ہی پلان کیا تھا تو اس لیے مجھے یہ کامیابی مل گئی، آپ کو تو طریقہ ہی نہیں ہے، آپ جو پیچھے رہ گئے ہیں، آپ میں کوئی ہنر ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہوتا ہمیں یہ بات کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے، کچھ لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں، خاص طور پہ جو کہیں کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ کچھ تو ایسے ہیں ھذا من فضل ربی پہ رہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اندر بس کہتے ہیں کہ چونکہ میری پلاننگ بڑی اچھی تھی، چونکہ میرے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، چونکہ میرے اندر قابلیت بہت ہے، چونکہ میں نے محنت بہت کی، دن رات میں نے ایک کر دیے، اس لیے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مجھے سورہ الکہف میں بیان کردہ ان دو آدمیوں کا قصہ یاد آتا ہے میرے اچھے ناظرین۔ سورہ الکہف کی آیات 32 تا 44، 32 to 44۔ مجھے یہ لگتا ہے اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا لیسن دیا ہے اس میں، کہ دیکھو جو تمہارے پاس ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر آج تم پہ اچھا وقت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا رہے گا، اور جو دوسرا شخص ہے جو کہیں کمزور ہے اور جس کو تم تانا دے رہے ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ پیچھے رہ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ توکل والا ہو سکتا ہے وہ یقین والا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ حقیقت شناس ہو۔ اور حقیقت شناس ہونا کیا ہے؟ کہ انسان سوچے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، غرور کرنے سے پہلے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ ایک پانی کے نجس قطرے سے میری پیدائش ہوئی ہے، کس چیز کا غرور، کس چیز کا تکبر؟ تو یقین کیجئے یہ لوگ جو ان بیٹوین دا لائنز کہیں جتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی
آپ تو کچھ نہیں ہیں، اور دیکھیں ہماری طرف دیکھیں، انہیں ان دو آدمیوں کی مثال ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آج بس دل میں اتر گئی ہیں یہ کچھ باتیں۔ کبھی کبھی انسان ایسا ہی سینسٹیو ہوتا ہے۔ اللہ اپنا کرم فرمائے، اور اعلیٰ ظرف جو ہوتے ہیں وہ کبھی دوسرے کو پھر جتاتے نہیں ہیں کہ آپ جو ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کبھی ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہاں پہنچے ہیں۔ کمزور لمحات میں ہم آپ کا سپورٹ سسٹم بنے تھے۔ جو کہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں تو چپ چاپ دوسروں کے تانے سن لیتے ہیں، کبھی نہیں جتاتے۔ سورہ الکہف کی آیات 32 تا 44۔ اور اللہ کا تو انداز ہی بہت پیارا ہے بات کرنے کا، اور ابھی اگرچہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، آیات کی خوبصورتی کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اس کے یہ تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اور آپ ان کے سامنے دو مردوں کی مثال بیان کریں، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے تھے اور کھجور کے درختوں کی باڑھ کے ساتھ، انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے زراعت کے لیے کھیت بنائے تھے، اور بیچ میں ایک نہر جاری کی تھی۔ دونوں باغ خوب پھل لائے اور کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس شخص کے اور مالی وسائل بھی تھے، تو اس نے اپنے ساتھی سے گفتگو کے دوران کہا، میں تجھ سے زیادہ دولت مند اور افرادی قوت کی وجہ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ پھر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ باغ میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت اپنی جان پر خود ستم ڈھا رہا تھا، تکبر سے بولا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا پھلدار باغ کبھی تباہ ہوگا، اور نہ ہی قائل ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر بالفرض اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں بدلے میں اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس خالق کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی پھر قطرہ تولید سے پیدا کیا، پھر تجھے بھرپور جوان مرد بنایا؟ لیکن میں کہتا ہوں وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو باغ کی بہار دیکھ کر تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ پڑھا؟ اگر تو سمجھتا ہے کہ مال و اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں، تو وہ وقت دور نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے، اور تیرے اس باغ پر آسمان سے کوئی ناگہانی آفت بھیج دے جو اسے چکنی مٹی کا ہموار میدان بنا کر رکھ دے، یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے جسے تو دوبارہ تلاش نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ باغ اپنے چھپروں پر گر پڑا اور اس کے پھل تباہ کر دیے گئے۔ تباہی بربادی کا یہ ہوش ربا منظر دیکھ کر وہ لاگت یاد کر کے جو اس پر آئی تھی دونوں ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ اس کے پاس کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود انتقام لینے کے قابل تھا۔ تب یہ راز کھلا کہ سارا اختیار اللہ سچے ہی کا ہے، اسی کی اطاعت کا انجام اور ثواب سب سے بہتر ہے۔ اچھے ناظرین، اس کے بعد کی آیات بھی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، 45 اور 46 سورہ الکہف، اور آپ ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائیں، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس کے اثر سے زمین کا سبزہ بہت ہی گھنا ہو گیا، پھر وہ خشک ہو کر بھوسا بن گیا جسے ہوائیں
اڑاتی پھرتی ہیں، ایسے ہی انسانی زندگی ناپائیدار ہے، اور اللہ ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ مال و اولاد سب دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں، باقی رہیں وہ نیکیاں جنہیں دوام و بقا حاصل ہے تو وہی تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے بہترین امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو میرے اچھے ناظرین، کس چیز کا فخر، کس چیز کا غرور؟ حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے۔ آپ نے پینوراما دیکھا؟ بچپن میں ہم اس میں بیٹھتے تھے، جو نیچے ہوتے تھے وہ موو کرتے کرتے یوں اوپر جاتے رہتے تھے، پھر ٹاپ پہ چلے جاتے تھے۔ جب ٹاپ پہ چلے جاتے تھے وہاں سے ہم نیچے دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ سب کچھ بہت کلیئر ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور ایک بلندی کا احساس۔ لیکن کتنی دیر ٹھہرتے تھے، دوبارہ نیچے آتے تھے، رائٹ؟ آپ کو پتہ ہے کہ سمجھدار لوگ جنہوں نے حقیقت کو سمجھ لیا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زندگی بھی اسی پینوراما کی مانند ہے۔ جب آپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لیں، اور جن کا ہاتھ تھاما گیا ہے وہ یاد رکھیں کہ کبھی کسی نے ہمارا ہاتھ تھاما تھا، تاکہ جب نیچے والے اوپر جائیں، ٹاپ پہ جائیں، تو انہیں یاد رہے کہ ہم نے بھی کسی کا سہارا بننا ہے، کسی کا ہاتھ تھامنا ہے، شکرانے نعمت کے طور پہ۔ اگر کسی کی زندگی میں کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا بھی۔ ہم یاد رکھیں دوسروں کے احسانات کو اور ان کے لیے دعا گو رہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی تانا دیتا ہے، اگر ہمیں کوئی جتاتا ہے یا احساس دلاتا ہے کہ آپ تو بہت پیچھے رہ گئے، آپ کے بچے تو اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائے، تو یاد رکھیں ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، اللہ سے جڑے رہیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی پلاننگ بہترین ہے، یقین رکھیں۔ آپ کے لیے اللہ نے بہترین پلاننگ کی ہے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے۔ زندگی کی کتاب کے کچھ چیپٹرز پڑھنے کے بعد ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ابھی تو کتاب مکمل نہیں ہوئی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ جو بھی ہماری زندگی میں ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا فارمولہ بھی ہمیں بتایا گیا سورہ کہف کی ان آیات میں، کہ جو بھی عطا کردہ ہے تو سب اللہ کا کرم، اسی کا فضل، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ میں سے انسان نکل آئے، خود کو کوئی کریڈٹ نہ دے، اور جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ان کے شکر گزار رہیں، اور شکر گزار صرف زبان سے نہیں ہوتے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے پیاروں کے لیے دعا گو رہیں، اور اپنی طرف سے جو ایفرٹس ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ہم وہ ایفرٹس بھی اسی طرح سے چپکے کرتے رہیں جیسے کبھی انہوں نے چپکے سے ہمیں ہمارا ہاتھ تھام کے اندھیروں سے نکالا تھا، روشنی کی طرف ہمارا سفر کرایا تھا۔ یہ آیات بھی تو کتنی حوصلہ افزا ہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے۔ یہ مال و اولاد تو بس دنیا کی زینت ہے، اصل میں جو چیز ہمیں سیکھنی ہے زندگی میں کہ ہر حال میں ہم اللہ سے جڑے رہیں، اسی پہ توکل کریں، اسی پہ بھروسہ کریں، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ ہر اختیار کا مالک ہے، بس اس پہ یقین اور بھروسہ ہمیں رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی کتاب کے جو نیکسٹ چیپٹرز ہیں ان میں آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لکھی ہوں، کامیابیاں ہوں، فضل ہی فضل ہو، مہربانیاں ہی مہربانیاں ہوں، اور اللہ آپ کو ملٹی پلائی کر کے عطا فرما دے۔ اگر ابھی ایک پھول ملنا تھا تو گلدستہ ملے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بس
یقین ضروری ہے اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے فضل پہ۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔